اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ترمذی شریف میں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی ہر شخص سے براہ راست بات کریں گے، درمیان میں کوئی ترجمان اور واسطہ نہ ہوگا۔ اس وقت جب آدمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اپنی ان نیکیوں کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کی ہیں، اور جب بائیں طرف مڑ کر دیکھے گا تو ان گناہوں کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں رکھے، اور سامنے کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ ایسی کشمکش کی حالت میں جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دیں گے اس وقت تک اللہ کے دربار میں اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں سکتے، اور یہ سوالات بھی نہایت سنگین ہوں گے، جنہیں حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ترتیب وار بیان فرمائے ہیں۔ پہلا سوال، عمر کہاں گزاری؟ سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر عزیز کس طریقے سے گزاری، پوری زندگی میں عمر کا کتنا حصہ نیکیوں میں گزارا ہے اور کتنا گناہوں میں گنوایا ہے۔ اس لیے انسان کی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے لیے ایک متعین وقت ہے، جیسا کہ مدارس، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں امتحان کے سوالات جوابات لکھنے کے لیے 3-4 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے۔ اگر اس وقت کو کام میں لا کر تمام سوالات کے جوابات بہترین انداز سے لکھ دیے جائیں تو امتحان دینے والے کو اعلیٰ درجے کی کامیابی ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو بھی کچھ سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے عمر عزیز کا وقت دیا ہے۔ کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، یہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں جوابات تیار کرنے کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے جتنے بھی احکام ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، گویا وہ سب کے سب سوالات ہیں، اور ان کے تمام احکام کو عملی جامہ پہنانا سوالات کے جوابات ہیں۔ جس طرح ایک طالب علم امتحان گاہ میں سوالات کے جواب لکھنے کا اہتمام کرتا ہے اور وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرتا ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو اپنے عمر عزیز میں سے کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل اہتمام کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی عمر عزیز تم نے کہاں گوائی، یعنی تم نے کہاں گوایا، کیا کیا۔ دوسرا سوال، جوانی کو کہاں صرف کیا؟ جوانی سے متعلق ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا۔ جوانی سے متعلق خاص طور پر اس سے سوال کیا جائے گا کہ انسان جوانی کی حالت میں ہر کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اور اس لیے جوانی تندرستی اور قوت کا زمانہ ہوتا ہے۔ قوت اور تندرستی دونوں چیزیں اس دنیا کے اندر ایسی نعمت ہے جن کا کوئی نعم و بدل نہیں۔ بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیے، اندازہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز تندرستی ہی نظر آئے گی۔ آدمی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے حسب گنجائش دور دراز شہروں کا، ملکوں کا سفر کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں صرف ایک چیز یعنی تندرستی اور صحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح جوانی کی قوت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، ہر بوڑھے اور کمزور کو معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ اس زمانے میں ہر طریقے سے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت جوانی قیمتی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس کو کہاں صرف کیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حدیث اس ٹکڑے کا متعلق لکھتے ہیں کہ مطالبے کی دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جوانی کی قوت کس چیز میں خرچ کی گئی ہے؟ کیا اللہ کی رضا خوشنودی کے کاموں میں، اس کی عبادت میں، مظلوموں کی حمایت میں، ضعیفوں اپاہجوں کی اعانت میں، یا فسق فجور میں، عیاشی آوارگی میں، بے بسوں پر ظلم کرنے میں، ناحق کی مدد کرنے میں، ناپاک دنیا کمانے میں، یا دین اور دنیا دونوں جگہ کام نہ آنے والے فضول مشغولوں میں؟
اس کا جواب ایسی عدالت میں دینا ہوگا جہاں نہ تو کوئی وکالت چل سکتی ہے اور نہ جھوٹ فریب اور نہ کوئی کسی کی زبان کام آ سکتی ہے، جہاں خفیہ پولیس ہر وقت ہر آن آدمی کے ساتھ رہتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ خود آدمی کے وہ اعضاء جن سے یہ حرکات کرتے ہیں وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، جرائم کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اور اس چیز کی جو کچھ یہ کیا کرتے تھے، یعنی ہاتھ خود بول اٹھے گا کہ مجھ سے کس پر ظلم کیا گیا ہے، کیا ناجائز حرکات مجھ سے صادر کی گئی ہیں، پاؤں خود گواہی دیں گے مجھے کیسی ناجائز مجلسوں میں لے جایا گیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے پھر ان کو ایک جگہ چلتے چلتے روک دیا جائے گا تاکہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، یہاں تک کہ جب سب دوزخ کے قریب آ جائیں گے اور حساب شروع ہوگا تو ان کی کان اور آنکھیں اور کھال ان کے اوپر ان کی اعمال کی گواہی دیں گی، اور وہ لوگ اپنے ان اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ اعضاء کہیں گے ہم کو اس قادر نے بولنے کی قدرت دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اور اسی نے تم کو اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کے پاس اب دوبارہ زندہ کر کے لائے گئے ہو، اور تم اس بات سے جو تم اپنے آپ کو چھپاتے ہی سکتے ہو کہ تم پر کان اور تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی۔ ظاہر ہے کہ آدمی جو حرکتیں کرتا تھا اس کی آنکھ کان وغیرہ اس کو دیکھتے ہی تھے، ان سے کیسے چھپا کر کوئی شخص کام کر سکتا ہے؟ لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اہم اعمال کی خبر بھی نہیں ہے کہ جو چاہو گے کرو، کون روک سکتا ہے؟ اور تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کر رکھا تھا اس کو خبر میں نہیں ہے، تم کو برباد کر دیا یا پس تم خسارے میں پڑ گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا جس سے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے لا علمی ظاہر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن اپنے مولا سے یوں کہے گا یا اللہ تو نے مجھ پر ظلم سے امان دے رکھی ہے، ارشاد ہوگا بالکل، تو بندہ کہے گا یا اللہ میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی معتبر نہیں مانتا، ارشاد ہوگا اچھا تجھی کو تیرے نفس پر گواہی بناتے ہیں، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے بدن کی اعضاء سے پوچھا جائے گا، اور جب وہ اپنے سارے اعمال گنوا دیں گے تو منہ کی مہر ہٹا دی جائے گی، تو وہ اپنے اعضاء کے سے کہے گا کم بخت ہو، تمہارا ناس ہو، تمہارے ہی لیے تو میں یہ چیزیں کیا کرتا تھا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دینے لگے، مگر اعضاء بھی مجبور ہوں گے کہ اس دن کوئی چیز خلاف حق بات نہ کہہ سکے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی کے اعضاء میں سب سے پہلے مائیں ران بولے گی کہ اس سے کیا کیا حرکتیں ہوئی، اور اس کے بعد دوسرے اعضاء بولیں گے، غرض ہر عضو اپنے کیے ہوئے نیک اور بد اعمال گوا دے گا، اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں گنوا دے گا، اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سبحان اللہ کہ وغیرہ اور الحمدللہ وغیرہ کو انگلیوں پہ گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان اعضاء کو گویائی عطا ہوگی اور ان سے باس پرس ہوگی، یعنی جہاں یہ اعضاء اپنے گناہ گنوائیں گے وہاں بہت سے نیک کام بھی تو گنے جائیں گے، جہاں ہاتھ بری حرکات ظلم و ستم اور ناجائز افعال بتائیں گے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا پاک نام اس سے گننا، صدقات کا دینا، نیک اعمال میں ہاتھ کو مشغول رکھنا بھی بتائیں گے۔ غرض مختصر یہی ہے کہ اعضاء کو جوانی کے زور میں ظلم ستم اور ناجائز حرکات سے بچانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے، عورتیں شیطان کا جال ہیں، یعنی آدمی اپنے جنون کی وجہ سے اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جوانی کے نشے میں انسان عورتیں ہوں یا مرد دونوں گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ جوانی اس لیے کہ اس کی قوت کو ایسے کام میں خرچ کیا جائے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ خوش قسمت ہیں وہ نوجوان جو اللہ کے کام میں ہر وقت مگن رہتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ تیسرا سوال مال کہاں سے حاصل کیا؟
تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا۔ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حلال کا راستہ بتلایا اس سے مال حاصل کیا یا حرام کے راستے سے حاصل کیا۔ چوتھا سوال کہ مال کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا جو مال اور دولت ہم نے تم کو دی تھی تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، جائز کاموں میں خرچ کیا یا ناجائز امور میں خرچ کیا۔ اور یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس مال کو ناجائز طریقوں میں کیوں خرچ کیا، ناجائز چیزوں پر کیوں خرچ کیا، فضول خرچی کیوں کی۔ اس طرح انداز سے سوال ہوگا۔ ہر مسلمان مرد عورت پر ضرورت کے مطابق علم سیکھنا فرض ہے۔ علم پر کتنا عمل کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم نے جو علم تم کو عطا کیا اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالات جب تک ان کے تمام سوالات کے جوابات نہ دے گا اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔